بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق سورہ اخلاص کا ترجمہ، شان نزول، کچھ مختصر آیات کی تفسیر کے بارے میں ہے۔ یہ صورت مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے۔ تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی بھی جوڑکا نہیں۔ اس صورت کی کچھ تفسیر سننے سے پہلے شان نزول کو سن لیں، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ شان نزول کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں، ان میں سے دو روایات سن لیں۔ اخرج الترمذی والحاکم وابن خزیمۃ من طریق ابی العالیۃ عن ابی بن کعب ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد الی آخر السورہ۔ ترجمہ سن لیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان فرمائیں۔ اللہ تعالی نے قل هو اللہ احد سورت کے آخر تک نازل فرما دی۔ دوسری روایت وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اليہود جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم کعب بن الاشرف وحیی بن اخطب فقالوا یا محمد صف لنا ربک الذی بعثک فانزل اللہ قل هو اللہ احد الی آخرہا۔ ابن ابی حاتم نے اس روایت کی تخریج کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد ہمارے لیے اپنے اس رب کی صفات بیان فرمائیں جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد سورت کے آخر تک نازل فرما دی۔ ان روایات سے شان نزول معلوم ہو گیا کہ سورہ اخلاص مشرکین یا یہود مدینہ کے اللہ کے نسب کے بارے میں سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا اور کچھ۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ بعض روایات میں یہ سوال مشرکین مکہ کی طرف منسوب ہے، اور بعض دوسری روایات میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہو گیا۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا سن لیں۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور جو آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے وقت راستے میں نازل ہوئی، وہ بھی مکی آیت کہلاتی ہے۔ اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے۔ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ان مقامات پر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی آیات کہلاتی ہیں،
کیونکہ وہ آیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں۔ اور قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو کچھ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ ان کی آیات مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کے مکی یا مدنی قرار دینے میں اکثر کا اعتبار کیا گیا یا ابتدائی آیات کا اعتبار کیا گیا۔ آیات کی کچھ مختصر سی تفسیر۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ احد اور واحد دونوں کے معنی ایک کیے جاتے ہیں۔ احد کا معنی وسیع ہے۔ احد کہتے ہیں جو ترکیب، تجزیہ، تعدد، کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہو، متعدد مادوں سے نہ بنا ہو اور نہ اس میں تعدد کا کوئی امکان ہو اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہو۔ اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس پر فنا ہے، اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس کلمہ سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو تعدد، تکثر اور دوئی کے قائل ہیں۔ مجوس کہتے تھے کہ خالق دو ہیں، خیر کا خالق یزداں اور شر کا اہرمن۔ ہنود کی بھی تردید ہوگی جو 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال آئے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هو الکامل فی جمیع صفاتہ و افعالہ، اللہ صمد وہ ذات ہے جو اپنی تمام صفات اور اپنے تمام افعال میں کامل ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصمد الباقی بعد فناء خلقہ، صمد وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصمد الذی لیس فوقہ احد، صمد وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، اور یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ طبرانی ان سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ، یہ سارے کے سارے اقوال صحیح ہیں، وَهِيَ صِفَاتُ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ سارے کے سارے اقوال ہمارے عز و جل، ہمارے رب کی صفات ہیں۔ هُوَ الَّذِي يَصْمُدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے قد انتہا، انتہا کو پہنچ چکی ہے، سعدودہ، جس کی بزرگی اور فوقیت۔ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، اللہ وہ صمد ذات ہے جس کا پیٹ نہیں، ولا یأکل، اور وہ نہ کھاتا ہے، ولا یشرب، اور نہ وہ پیتا ہے، وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ، اور وہ تمام مخلوق کے ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان لوگوں پر رد ہو گیا جو غیر اللہ کو کسی درجہ میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، تو ان لوگوں پر رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو ان لوگوں پر رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور اللہ کو نہیں جنا گیا اور اس کو نہیں جنا گیا، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، تو ان لوگوں پر رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ اس کلمہ سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کے برابر کا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے تو اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھ دیا نعوذ باللہ کہ ایک دنگل میں خدا کی کشتی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کو پچھاڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور آپ ڈر سنا دیں ان کو جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں۔ کچھ فضائل۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد سورت پڑھ کر سنائی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، رواہ مسلم۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔